اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان دوستی کے حقوق ہے۔ دوستی کا کچھ حق ہوتا ہے جو ہر دوست پر واجب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ ان دنوں کا ہے جب شہر کوفہ اسلامی حکومت کا مرکز تھا۔ شام کے علاوہ تمام اسلامی سلطنت کے لوگ اور ان کی نگاہیں اس شہر پر ٹکی ہوئی تھی کہ دیکھو شہر سے کون سا نیا فرمان صادر ہوتا ہے اور کیسے اہم فیصلے لیے جاتے ہیں۔ شہر سے باہر دو آدمی جن میں ایک مسلمان اور دوسرا اہل کتاب یعنی یہودی تھا، ایک دن سڑک کے کنارے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا مقصد دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ مرد مسلمان کوفہ جا رہا ہے اور وہ اہل کتاب کوفے کے قریب ایک دوسری جگہ ہے وہاں جانا چاہتا ہے۔ دونوں آدمیوں نے طے کیا چونکہ کافی دور تک ہم لوگوں کا راستہ ہے اور سفر طویل ہے، لہٰذا ایک ساتھ ہی سفر کریں گے تاکہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے آسانی سے راستہ پار ہو جائے۔ دونوں کا مشترکہ راستہ نہایت سکون اور آرام اور آپسی گفتگو کی وجہ سے بڑی آسانی سے کٹ گیا۔ راستے بھر دونوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے اور بات چیت کرتے رہے۔ آخرکار وہ لوگ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہونے لگا۔ ایک راستہ کوفے کے جانب جانے لگا اور دوسرا راستہ اس جانب جانے لگا جہاں اہل کتاب جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس اہل کتاب نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کا مسلمان دوست کوفے کی طرف جانے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اہل کتاب اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور مسلمان دوست سے دریافت کرنے لگا، کیا تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم کوفہ جاؤ گے؟ مسلمان شخص مسکراتا ہے اور کہتا ہے، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ پھر اہل کتاب نے سوال کیا، تو پھر تم اس طرف کیوں آ رہے ہو؟ یہ کوفے کا راستہ نہیں ہے، کوفے کا تو بس ایک ہی راستہ تھا جو تم پیچھے چھوڑ آئے۔ مسلمان شخص مسکراتا ہے اور جواب دیتا ہے، میں جانتا ہوں مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ رہوں، تمہارا ساتھ دے دوں۔ ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی پر کچھ حق پیدا ہوتا ہے، لہٰذا میں تیرا حق ادا کرنے کے لیے کچھ دور تیرے ساتھ چلا آیا ہوں، اس کے بعد تو میں اپنے راستے کی طرف لوٹ جاؤں گا اور تم اپنے گھر کی طرف چلے جانا۔ وہ اہل کتاب تعجب کی حالت میں کہتا ہے، تمہارے پیغمبر نے لوگوں پر اپنا اتنا اثر قائم کر لیا تھا، اب سمجھ میں آیا کہ ان کا اخلاق ہی تھا جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اس اہل کتاب کو بڑی حیرت ہوئی۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا مسلمان دوست کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ مولا علی کا اخلاق کردار دیکھ کر کچھ دنوں بعد وہ اہل کتاب مسلمان ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے وفادار اور مومن ساتھیوں میں شمار کیا جانے لگا۔ عزیزو، یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر کسی شخص سے دوستی کیا جائے تو اس کا حق بھی ادا کیا جائے۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اگر دوست بنایا ہے
تو اس کا حق ادا کرنا تم پر واجب ہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ۔ والسلام، التماس ہے دعا۔